تو درود پڑھو، دکھوں نے اگر تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت میرے آقا کا دربار نظر آئے، جس وقت میرے آقا کا دربار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اور حاصل کلام شعر ہے، بہت ہی قیمتی شعر۔ مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ زینت القرآن محترم المقام جناب قاری محمود الحسن صاحب خوبصورت کلام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے۔ اب میں خطیب جامع مسجد حاضہ محترم المقام حضرت علامہ جنید عالم قادری صاحب کو دعوتی خطاب دیتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو اس عظیم الشان اور بے مثال پروگرام میں شریک ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنا دونوں جہانوں کے لیے باعث خیر، باعث برکت بنائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم جو بھی اس قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے لیے بات کہتے ہیں عظیم الشان، بے مثال۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے یہاں پر یا اس طرح کے اکثر پروگراموں میں وہ حاضری نہیں ہوتی جو حاضری میلوں ٹھیلوں میں اور رقص و سرور کے پروگراموں میں نظر آتی ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا ان پروگراموں کو جن میں ہزارہ افراد ہوں، خواتین و حضرات، کہ یہ بڑے عظیم الشان اور بڑے بے مثال پروگرام ہیں۔ لیکن اگر ایسے پروگرام جن میں ہم آج بیٹھے ہیں وہاں 100-200 افراد بھی ہوں تو ہم کہتے ہیں عظیم الشان اور بے مثال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عظمت اور بے مثال ہونے کی نسبت کثرت کے ساتھ نہیں ہے، دعوت، پیغام اور مقصد کے ساتھ۔ کثرت کے ساتھ نہیں ہے، برکت کے ساتھ ہے۔ وہ جو پروگرام جن میں ہزاروں کبھی لاکھوں بھی نظر آتے ہوں گے ان کے اندر دعوت کیا دی جاتی ہے؟ بے راہی کی، بے راہ روی، گمراہی، نفس پرستی، دنیا کی محبت۔ اس لیے وہاں کثرت ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوتی، اور جہاں تھوڑے افراد ہیں لیکن دعوت نیک ہے، دعوت خیر کی ہے، دعوت اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کی محبت کی ہے، تو افراد تھوڑے بھی ہوں لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے پروگرام تعداد میں افراد تھوڑے ہونے کے باوجود بھی عظیم الشان بھی ہوتے ہیں، بے مثال بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو سورہ زمر کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی سچائی کی تصدیق کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ حضور سچا دین لے کر کے آئے، اور وصدق بہ، اور جس نے اس دین کی تصدیق کی، اس دعوت کی تصدیق کی۔ اس سے مراد مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب سب نے اس دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، دلائل دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی معجزہ بھی نہیں مانگا، بغیر معجزے کے اس دعوت کو قبول کیا۔ قرآن کہہ رہا اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان ہیں،
اور آپ کے القابات صدیق اور عتیق ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کا نسب چھٹی پشت پر مرہ بن کعب پر جا کر کے مل جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کا نسب چھٹی پشت پہ جا کے ایک ہی ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عظمت و شان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن میں کوئی دوسرا سیدنا صدیق اکبر کا ثانی نہیں ہے۔ اولیت، سب سے پہلے صدیق یہ لقب زمین پر کسی نے نہیں دیا، آسمان سے سیدنا جبریل امین لے کر کے آئے۔ یہ لقب آسمان سے ملا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ جب معراج کا واقعہ ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبریل اتنی سی دنیا کے اندر اتنا معمولی سا وقت گزرا ہے، کیا کوئی اس واقعے کو سن کر اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جبریل نے کہا کوئی کرے نہ کرے سیدنا صدیق اکبر اس کی تصدیق ضرور کریں گے، اور اس موقع پر آپ کو یہ صدیق آپ کو لقب دیا گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے جیسے بتایا، اس وقت ایمان قبول کیا جب لوگ مخالفت کرتے تھے، گھر والے مخالفت کرتے تھے، قبیلے والے مخالفت کرتے تھے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلے داعی، سب سے پہلے مبلغ بنے۔ جب ابھی اوپن دعوت کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا کہ اوپن دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کعبے میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں انہیں دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر، ابھی اللہ کی طرف سے ایسا اجازت نہیں ہے کہ اوپن ایسے دعوت دی جائے۔ لیکن بار بار کہنے پر آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت دی، انہوں نے بری طرح زد و کوب کیا اور اپنی طرف سے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے تھے، سارے قبیلے والے جمع تھے کہ ہم بدلہ لیں گے جنہوں نے یہ حال کیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آنکھ کھولتے ہی پہلی بات یہ کہ بتاؤ میرے آقا کیسے؟ جو دائیں بائیں قبیلے والے بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم تو اس لیے بیٹھے تھے، ہم بدلہ لیں گے، اور جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے آج بھی یہ انہی کا نام لیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا پی لو، کمزور ہو گئے، جسم سے خون بہہ گیا۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک اپنے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں۔ تو سب سے پہلے دین کے داعی، دین کے مبلغ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد یہ سعادت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں کہ 4 پشتوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا۔ کوئی اور 1.25 لاکھ صحابہ میں ایسا نہیں کہ جس کی 4 پشتوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہو۔ اور پھر آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں امامت کرنے کی سعادت بھی صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو۔ 8 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک سیدنا صدیق اکبر امامت کراتے رہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت بلال نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا امامت کے لیے۔ تکبیر ہوئی اور جیسے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، امام کہتا ہے، تاجدار کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، آپ سمجھ گئے کہ انہیں امامت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جس قوم میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہوں کوئی اور اس کی امامت کرا ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت بلال کی طرف غصے سے دیکھا، تو کہا کہ شاید میرے لیے حضور نے اشارہ کیا ہوگا تو تم نے آگے کیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ کوئی اور سیدنا صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے امامت کرائے۔ تو یہ شرف بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد جب وصال ہو گیا، اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں
کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا اپنی قبر میں حیات ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ لہٰذا کہا جب میرا وصال ہو جائے نلا دلا کر کے تیار کر کے میت کو روضہ رسول پر لے جانا اور جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ غلام دفن ہونے کے لیے آپ کے پہلو میں اجازت چاہتا ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ سے اجازت مل جائے، نہیں کہا کہ اہل خانہ سے اجازت لینا، اہل بیت سے اجازت لینا، کہا اگر حضور کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے، جواب نہ آئے تو جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا عقیدہ بتا دیا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، جواب بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب حضور کی بارگاہ میں روضہ رسول کے پاس لے کے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اور کہا یا رسول اللہ غلام اجازت چاہتا ہے، اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ جتنے لوگ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے ساروں نے آواز سنی، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سوتے ہوئے، میں سو رہی تھی، اس آواز کو سن کر کے یہ تو حضور کی آواز ہے، میری آنکھ کھل گئی۔ مسجد نبوی میں جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک نے آواز سنی، اور اتنی ہی نہیں ہوا، خود بخود حجرہ رسول کا دروازہ کھل گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو حضور کے پہلو میں بھی دفن ہونے میں بھی اولیت ہے، بعد میں حضرت عمر فاروق بھی وہاں سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن اولیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک قرآن ایک صحیفے کی صورت میں نہ تھا، مختلف اوراق میں لکھا گیا تھا۔ قرآن کو صحیفے کی صورت میں الحمد سے والناس تک ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کی سعادت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہیں تمام خلفاء میں جنہیں خلیفہ رسول کہا گیا۔ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر کو کہا گیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہیں خلیفہ کہا گیا، خلیفہ رسول کہا نہیں، خلیفہ رسول تو سیدنا صدیق اکبر تھے، رسول کے خلیفہ تو وہ تھے، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ پھر ان کے لیے لقب ہوا خلیفہ رسول، خلیفہ رسول، رسول کے خلیفہ کہا یہ القاب ذرا لمبا ہو گیا ہے، اچھا نہیں لگتا کہنے میں، خلیفہ رسول لقب لمبا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے امیر المومنین کا ٹائٹل دیا جسے آپ نے قبول فرمایا۔ تو بالاتفاق امت مسلمہ میں خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا، لوگوں ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کا احسان مجھ پر ہو سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ کل اللہ روز محشر چکائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ اپنے جلال کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا اور کہے گا اب پیش کیا جائے حساب و کتاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اپنی امت میں سے جسے سب سے پہلے حساب کے لیے پیش کریں گے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، اس ابو بکر سے کیا حساب لینا۔ تو پہلے شخص ہوں گے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور اپنی امت میں سے پیش کریں گے، اور حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی صدیق اکبر ہوگا۔ حضور کی امتیوں میں سے سب سے پہلے جانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے جب قیدی آئے 70 لوگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے معلوم کی بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پہلا موقع تھا، قیدی بن کے لوگ آئے تھے، مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی
کہ جن کے جو عزیز ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کر دیں. جس کا اگر کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بیٹا ہے، تو ادھر مسلمان جو اس کا عزیز ہے وہ اسے قتل کر دے. سب نے اپنی اپنی رائے دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے یہ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہا جائے کہ یہ 10 افراد کو ہمارے تعلیم دے دیں، اور جن کے پاس مال ہے وہ مال دے کے اپنی رہائی پالیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر یہ فیصلہ کیا گیا، اور ختم نبوت جس کا آج کافی شور مچایا جاتا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت پر سب سے پہلے جہاد کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. مسیلمہ کذاب کے ساتھ سب سے پہلے جنگ ہوئی، اور وہ جنگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ہوئی، اور آپ نے اسے روانہ کیا. اور آپ اتنے اولو العزم اور اتنے ارادوں کے پختہ تھے کہ جس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ساری کائنات دوسری طرف ہوتی، جانتے کہ یہ حق پر مبنی رائے ہے، اپنی رائے سے کبھی تبدیل نہ ہوتی. یہی وجہ ہے یہ جب موقع آیا تو کہا گیا اے ابو بکر، حضور کا وصال ہوا ہے، لوگوں میں ایک غم کی سی کیفیت ہے، اتنے بڑے مارکے پر آپ اس فوج کو روانہ نہ کریں. آپ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال، جس لشکر کو حضور نے تیار کیا ہے اسے میں روک لوں، یہ لشکر ضرور جائے گا. پھر دوسری رائے آئی، حضور نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ کو بنایا تھا، اسامہ بن زید، جو 17 سال کی نوجوان تھے، اور اس میں بڑے بڑے سالار، عشرہ مبشرہ اور حضرت فاروق اعظم جیسے سارے لوگ موجود تھے اس لشکر میں. تو کہا گیا کہ سپہ سالار بدل دیں، کسی اور کو بنا دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے سپہ سالار میرے آقا نے بنایا ہے وہی رہے گا، اب تبدیل نہیں کیا جائے گا. اور اب ان کی اہمیت دکھانے کے لیے اور قیادت کی اہمیت دکھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے سواری کا لگام پکڑ کر کے 2 میل تک پیدل چلتے رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اترنے کی اجازت دے دیں. کہا نہیں، تم اس فوج کے سپہ سالار ہو، تم اوپر بیٹھو. کہا کہ پھر آپ بھی سواری پر آ جائیں. نہیں، فرمایا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جسے حضور نے سعادت دی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. مجھے سعادت تم لوگوں نے دی ہے اور تجھے سعادت میرے محبوب نے دی. لہذا ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور پھر زکوٰۃ کے جو منکر ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کیا بیک وقت. پھر حضرت عمر کہتے ہیں اے بھائی ابو بکر، ایک طرف اتنی بڑی فوج وہاں گئی ہے لڑائی کے لیے، اب تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، تو ایسا کریں یہ گھر کا معاملہ ہے بعد میں نمٹ لیں گے. فرمایا نہیں، پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں اور مذاہب مٹ گئے کہ ان کے سامنے مذاہب کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور جو مقتدر طبقہ تھا اس نے بڑھ کر اس کی حفاظت کی کوشش نہ کی. ابھی تو حضور کے وصال کو چند دن ہوئے، آج کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل کوئی نماز کا انکار کرے گا، پھر کسی اور چیز کا انکار کرے گا. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین حضور لے کر کے آئے ہیں سارے کے سارے دین کو ماننا پڑے گا، اور جو اس کے ایک ذرے کا بھی انکار کرے گا ابو بکر کی تلوار اسے جہاد کرے گی. تو اللہ نے دونوں محاذوں پر انہیں کامیابی عطا فرمائی. اتنے مستقل مزاج تھے کہ جس معاملے میں ڈٹ جاتے دوسرے سارے ایک طرف ہوتے، حضرت ابو بکر تنہا ہوتے اور اپنی رائے پر قائم رہتے، اور وقت ثابت کرتا کہ حضرت ابو بکر کی رائے درست تھی. اللہ اس میں کامیابی اور برکتیں عطا فرماتا. اور اس کے بعد حضور سے محبت کا عالم دیکھیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 63 برس ہوئی، بیمار ہوئے، حضرت عائشہ سے پوچھا دن کون سا ہے؟ کہا پیر کا دن ہے. عمر 63 برس ہو گئی ہے. کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ میں حضور سے عمر میں بھی بڑھ جاؤں. محبت اور ادب کا عالم یہ ہے. بس اب لگتا ہے کہ رخصتی کا وقت آ گیا. ضروری وصیتیں کی اور اللہ نے اسی حالت میں ان کو شہادت عطا فرمائی. وصال میں بھی حضور کے ساتھ شریک رہے کہ عمر مبارک بھی 63 برس، دن بھی وہی
منتخب کیا، اور جس طرح حضور کو شہادت ہوئی غزوہ وہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے زہر دیا تھا، یہودیہ عورت نے تاجدار کائنات کو، اس وقت وہ زہر کا اثر نہ ہوا، لیکن وصال کے وقت حضور نے فرمایا مجھے اس زہر کی کیفیت آج محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار میں سانپ ڈستا رہا تھا، اس وقت تو اس زہر کا اثر نہ ہوا، جب وصال کا وقت آیا قریب، فرمایا مجھے وہ سانپ کے زہر کے اثرات آج محسوس ہوتے ہیں۔ تو جس طرح حضور زہر کے اثرات کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، سیدنا صدیق اکبر بھی اسی زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ ہیں جنہیں ان کی والد کی حیات میں خلافت نصیب ہوئی ہے، والد کی حیات میں خلافت نصیب ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بے شمار آپ کے اعزازات ہیں۔ دونوں قبلوں کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے والے آپ، کاتب وحی آپ، حافظ قرآن آپ، لہٰذا اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا احاطہ کرنا چاہیں تو وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی خدمات کو بیان کر سکیں۔ بس یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے منگتوں میں رکھے اور اس درگاہ کی بارگاہ کی خیرات حاصل کرنے والا بنائے اور ادب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری ان کلمات کو بارگاہ صدیقیت میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی کوئی ایسی چنگاری عطا فرمائے جس کا بھامڑ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں مچ رہا تھا۔ اللہ میری ان معروضات کو قبول فرمائے اور انہیں آخرت کا توشہ بنائے۔ وما علیہ اللہ۔ انتہائی خوبصورت خطاب، تاریخی خطاب بھی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اولیت کے حوالے سے ماشاءاللہ تفصیلی خطاب بھی ہے۔ حضرات گرامی، عرض یہ ہے کہ قبلہ جنید عالم صاحب نے آپ کی شان اولیت کے بہت سارے پہلو ذکر فرمائے، اور ایک دن شاید آپ کی یہ شان اولیت کوئی دیوانہ دیکھتا رہا آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، حضور یہ تو بتائیں، ہر مقام پہ شان اولیت رکھتے ہیں، ہر مقام پہ پہلا نمبر آپ کا، ہر مقام پہ پہل کر جاتے ہیں آپ، سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرات، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی قابل غور بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ فرمایا بات یہ ہے، مجھے ایک وقت میں ہمیشہ دو کام درپیش رہتے ہیں اور میں ایک کام کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا، دوسرے کام کا تعلق میرے دنیاوی معاملات کے ساتھ ہوتا، تو میں ہمیشہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والا کام ہوتا، دین کا کام ہوتا، میں پہلے وہ کرتا، بعد میں اپنے کام کرتا۔ ہر مقام پر دین کے کام کو میں نے اولیت دی، اس کو ترجیح دی، اس کو فضیلت دی، اس کو اولیت دی، اور اسی عمل کی وجہ سے شاید میرے آقا اور میرا رب خوش ہو گیا ہے، اور مجھے بھی یہ مقام اولیت اللہ کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ آج ہم بھی غور کریں، ہمیں بھی ایک وقت میں دو کام درپیش رہتے ہیں، ایک دین کا اور ایک دنیا کا، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بس آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ آپ کے ارشاد، ایک جملہ آپ کے آگے رکھا، اپنے ہم سب گریبانوں میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہمارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
ہمارا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر معاملے میں دین کے کام کو اولیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب محترم بھائی واجد صاحب، بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کے سعادت حاصل فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ملتا ہے کیا مدینے پاک میں، ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال عام، دامن بچھا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے پاک میں، ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال عام، دامن بچھا کے دیکھ خیرات دے کر فرماتے ہیں، منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، جاز مانگ دے بن مانگے خیر ملتے ہیں، جاز مانگ دے کرتے ہیں مالا مال عام، دامن بچھا کے دے۔ آپ کی گلی میں منگتے پھرتے ہیں تاجدار، آپ کی گلی میں منگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی میرے کریم کے منگتوں میں آگ دے، تو بھی میرے کریم کے منگتوں میں آگ دے کرتے ہیں مالا مال عام، دامن بچھا کے دے۔ پڑھتا ہے خود خدا بھی اور اس کے ملائکہ، پڑھتا ہے خود خدا بھی اور اس کے ملائکہ، تو بھی درود پاک اپنا
وظیفہ بنا کے دے تو بھی درود پاک اپنا وظیفہ بنا کے دے کرتے ہیں مالا مال آپ دامن بچھا کے دے. حضرات گرامی، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان مغرب ہوتی ہے. اس کے بعد نماز مغرب کے بعد تمام حضرات سے درخواست ہے یوں ہی تشریف رکھیں. انشاءاللہ تعالی اس خوبصورت کانفرنس کی خوبصورت کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا شرکت کر کے دین و دنیا کی سعادت حاصل کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله